अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जुज नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 181 से 185 तक की तिलावत है। उसके अलावा इसके कुछ चीदा चीदा रूल्स भी बताऊंगी। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ 81 से देखिए 181 से लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू। लक़द पे ताल पे कलकला होगा और क़ालू पे मद है तो उसको पूरा खींचेंगे, उसका हक अदा करेंगे। इन अल्लाह उस पे नून पे शद है, इस पे गुन्ना होगा बड़ा अकमल। इन अल्लाह लाम पे चूंकि नून पे जबर है, इस पे लाम में जलाला होगा, इसमें जलाला है। अल्लाह के नाम से पहले जबर आए तो अल्लाह के नाम में लाम को मोटा किया जाता है। फकीरुम व नहनु अगनिया। फकीरुम काफ मोटा इदगाम होगा वाव के साथ, रोम रोम यहाँ पे इदगाम होगा। फकीरुम इदगाम नाकिस हो रहा है यहाँ पे। और नहनु अगनिया गैन मोटा है, अगनिया। ठीक है, इसको हम या को खींचेंगे, हमजा पे हम पॉज करेंगे, लेकिन हमजा की आवाज हम गले में दिखाएंगे। सनक्तुबु मा क़ालू वक़त्ल क़त क़ाफ मोटा वक़त दाल को ता को जमाओ के साथ वक़त्लहुमुल अंबिया। अब देखिए अंबिया में नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ इक़लाब का कायदा लग रहा है, नून यहाँ मीम में बदल रहा है और यहाँ मद भी है, तो इसको इस तरीके से खींच के पढ़ना है। लेकिन तमाम बारीक हरूफ है सिवाय क़ाफ के।
لهم الأنبياء بغير حق ونقول. اب بغیر حکم میں غا جو ہے غین موٹا پڑھا جائے گا، اور حکم میں ہا گلے سے قاف جو ہے یہ موٹا تو پڑھا جائے گا لیکن ادغام ہوگا واو کے ساتھ، ادغام ناقص. حکم ونقول ذوقوا عذاب الحریق. اب یہ جو حریق، یہ کاف ہے، یہ کاف کا زیر ہم نے پوز کیا تو یہاں کلکلا ہوگا، کیونکہ کتب جدن کا لیٹر ہے. 5 حروف ایسے ہیں قاف تو با جیم دال، اگر یہ جزم یا سکون کے ساتھ ہوں تو اس پر کلکلا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں حریق کلکلا کرنا ہے، جماؤں کے ساتھ نہیں پڑھنا. ذالکا، زال پہ کھڑی مد ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا. ذالک بیما قدمت ایدیکم وان اللہ، نون پہ شد ہے اس لیے ان اللہ پورا حق ادا کرنا ہے، بڑا غنہ کرنا ہے، جس کا نام اکمل ہے. لیسا، لیسا یائلین ہے. بظلام للعبید، پھر دال پہ کلکلا ہوگا، اس میں بظلام میں زا موٹا پڑھا جائے گا، باقی سب باریک پڑھے جائیں گے، دال پہ کلکلا ہوگا کیونکہ دال جو ہے قطب جدن کا لیٹر ہے. الذین قالوا، قالوا کیونکہ مد ہے، ان اللہ نون پہ شد ہے، غنہ ہوگا. عہدہ، عہدہ الینا، یائلین ہے بیچ میں، الینا اوپر مد بھی ہے. اللہ، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان. اب یہاں دیکھیے بقربان تأکلہ النار. اب یہاں دیکھیے نون دو زیر نن، اس کی تنوین ہے نا نون دو زیر کی، تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے حقیقی غنہ کاملہ، اور نار کے اوپر جو نون ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، نون پہ تشدید کی وجہ سے اکمل غنہ ہو رہا ہے. قل قد جاء، قد دال پہ پھر کلکلا ہو رہا ہے، قاف کو موٹا دال پہ کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ کاف تو کاف تو خصہ دکتن کس یعنی موٹی فیملی کا حرف ہے نا، جو حروف موٹے ہر صورت پڑھے جاتے ہیں، قاف تو اس میں آتا ہے، لیکن دال جب سکون کے ساتھ آئے گا تو اس پہ کلکلا ہوگا. قد، ٹھیک ہے. جاءکم، جاءکم رسولم، رسولم. اب دیکھیے لام دو پیش لن، لن کی دو پیش کی تنوین آ گئی لیکن آگے میم مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادغام تام بالغنہ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہاں مکمل غنہ ہوگا، ایسا ادغام ہوگا کہ مکمل غنے کے ساتھ. رسولم، آواز کو ناک میں چھپانا ہے دیر تک، اکمل غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر من قبلی، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے، تھوڑا موٹا کر کے، قبلی قاف کو موٹا کرنا ہے، اس وجہ سے یہاں اخفا بھی موٹا ہوگا، تھوڑی دیر تھوڑی سی ناک میں چلی جائے گی آواز. اور با پہ کلکلا ہوگا کیونکہ با جو ہے میں نے بتایا نا 5 حروف قاف تو با جیم دال، یہ 5 جن کی ایک ٹرم بنی ہوئی کتب جد، یہ 5 حروف اگر سکون کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر یہ ہوتا ہے کلکلا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے بالبیناتی، بالبیناتی نون کے اوپر کھڑی زبر ہے جو ایک الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، اور تشدید جو ہے سختی سے جوڑتی ہے، 2 حروف ہوتے ہیں اس کے نیچے. بالبی، پہلے بئی اور پھر یہ بیناتی. وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم. اب نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا حقیقی ہو گیا، پھر ان کن، پھر کاف کے نون ساکن کے بعد تا آیا، تو پھر دونوں پہ دونوں جگہ پہ اخفا حقیقی ہوا اور غنہ ہوا یہاں پہ سیکنڈ لیول کا چھوٹا غنہ کاملہ. ان کنتم، اب تم پہ ہم نے جا کے دیکھیں میم ساکن ہے، یہاں پہ ہم نے اظہار کیا، اس میم ساکن کے بعد سواد آ رہا ہے نا، تو یہاں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے یہ میم کا قاعدہ لگ جاتا ہے، میم ساکن کے بعد جب اس جیسے سواد ہے ایسے حروف ہوتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ان کنتم صادقین، اب سواد کو موٹا بھی پڑھا جائے گا اور سواد کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا، اور قین 2 حرکات کھینچے گا کیونکہ بیچ میں یا مدیہ ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے فَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے نا، اخفا حقیقی غنہ کاملہ، پھر کذ زال کے اوپر چونکہ تشدید ہے، اور پھر بو کذبوک. اب دیکھیے اس کو کاف کو لمبا نہیں کھینچنا، بو کو تو 2 حرکات کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے. فقد، آگے دیکھیے قاف موٹا دال پہ کلکلا، کذب زال پہ تشدید ہے، کذی، کذی زال 2 دفعہ پڑھا جائے گا، کذب سختی سے جوڑا جائے گا. رسول من قبلک،
اب یہاں دیکھیے رسولم را موٹا پڑھا، کنڈیشنل ہے، را پہ زبر یا پیش ہو را موٹا ہوتا ہے، لیکن سین اور لام باریک پڑے جائیں گے. لیکن یہاں دیکھیے دو پیش کی تنوین آ گئی اور آگے پھر میم مشدد آ گیا، تو یہاں پہ ادغام ہو گیا، اور ادغام ہو گیا ادغام تام بالغنہ، یعنی بڑا والا ادغام ساتھ میں غنہ بڑا والا، کون سا؟ اکمل غنہ. زیادہ کیونکہ میم پیشد ہو تو غنہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب دو میم ہے. تو رسولم، اب نون کے بعد قاف ہے تو یہاں دیکھیے اخفا ہو رہا ہے، من قبلک، قب، اب قاف کی وجہ سے تو اخفا ہو گیا، لیکن بیچ میں با جو ہے وہ سکون میں آ گیا، تو اس پہ ہم نے کلکلا کر دیا، من قبلک. پھر جب اعادہ کریں گے پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے، من قبلک جاؤ، جاؤ، ٹھیک ہے، باریک لیٹر ہے، باریک طریقے سے پڑھنے. بالبیناتی، بیناتی والزبوری، دیکھیں زا پہ جو ہے تشدید ہے، اس لیے دو دفعہ پڑھا جائے گا، وز اور زو، والزبوری والکتاب المنیر، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی طرح پڑھی جائے گی، ایک الف کے برابر، والکتاب المنیر. اب لاسٹ آیت دیکھیں، کلو نفس، نفس دیکھیں، نف جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ہلانے والے لیٹر جو ہیں وہ صرف 5 ہیں، جو بار بار بتاتی ہوں، کتبن چیتن، باقی سب کو نہیں ہلانا. کلو نفس، دو زیر کی تنوین کے بعد زال آ رہا ہے تو یہاں اخفا حقیقی ہو رہا ہے. 15 حروف ایسے ہیں نا جو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز تھوڑی اندر باہر ہو جاتی ہے، تھوڑا چھوٹا سا غنہ بھی ہو جاتا ہے. نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ، قاف موٹا ہی پڑ جائے گا، باقی سب باریک. ذائقۃ الموت، موت، اس کو موت نہیں پڑھیں گے، موت. کیوں؟ واو لین ہے نا، اس کی آواز اردو کے لفظ مو، اردو کے لفظ لکھنؤ سے ملنی چاہیے. موت، اس کی پریکٹس کیجئے گا، اردو کی طرح نہیں پڑھنا ہے، اس کو عربی کی طرح پڑھنا ہے. وَإِنَّمَا، نون پہ تشدید ہے، اس کی وجہ سے ذرا لمبا غنہ ہوگا، اکمل. انما، ما باریک لیٹر ہے، باریک طریقے سے پڑھنا ہے. تو وفاؤنا، وفاؤنا، اب آگے واویلین ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجئے گا. تو وف دو دفعہ پڑھا جائے گا، فا تشدید کی، وف فاؤ نا. اجورکم، را موٹا، اجورکم یوم القیامہ، یا پہ کھڑی مد ہے اس لیے الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور گول تا جب اگر ہم رکتے ہیں سکون کرتے ہیں تو گول تا ہاں میں بدل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ، جب ہم اس پہ رکتے ہیں تو یہ ہاں میں بدل جاتی ہے. فمن زحزح، نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا ہو رہا ہے، دوبارہ دیکھیے، فمن زحزح عن، عین کو گلے سے پڑھیے، عن النار، نون پہ شد ہے، غنہ ہوا، عن النار. اب را یہاں باریک ہوگا، کیوں؟ را پہ، را کے نیچے زیر ہے نا، جب را کے نیچے زیر آتا ہے تو را باریک پڑی جاتی ہے، را کے آواز میں موٹا پن ختم ہو جاتا ہے. اب اگلا ورڈ دیکھیے، وَأُدْخِلَ الْأُدْ، دال پہ دیکھیں جزم ہے، دال پہ کلکلا ہوگا، اُدْخِلَ خا موٹا اور خا گلے سے خراش کے ساتھ، اُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت، یہ جنہ پہ کیوں ہم نے غنہ کیا؟ نون کی تشدید کی وجہ سے. اب اگلا ورڈ دیکھیے، فقد، فقد، دال قاف موٹا، دال پہ کلکلا، فقد فاز، ہم رکے یہاں پہ، ہم نے جماؤ کے ساتھ آ کے یہاں کلکلا نہیں کہا، فاز ایسے نہیں کر دینا، فقد فقد فاز. اس کو ہم نے باریک طریقے سے پڑھا، اور باریک طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم آ کے یہاں پہ رکے. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا، وَمَلْ حَيَا، یا پہ کھڑا زبر ہے، تا جو ہے دال سے جڑے گا، اور یا کو جو دیکھیں اوپر مد ہے تو پورا اس کا حق ادا کریں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مَتَاعُ، عین کو حلق سے پڑھا جائے گا، سب باریک لیٹر ہیں سوائے غین کے، آگے جا کے غین کو موٹا کرنا ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، غرور، ٹھیک ہے. اور اس میں جو لاسٹ والا را ہے اس کو بھی ہم موٹے ہی ساؤنڈ کے ساتھ روکیں گے، کیونکہ اس کی اپنی حرکت تو زیر ہے، وہ تو پوز ہو جائے گا، وہ تو رک جائے گی، لیکن وہ پچھلے حرکت، پچھلے جو ورڈ ہوتا ہے نا اس کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن پچھلے ورڈ پہ تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے، تو مزید اس سے پچھلے حرکت کو پھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو پیش ہے، تو اس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یہاں بھی را موٹا ہی پڑا جائے گا. دیکھیں متاع الغرور، اب جماؤ کے ساتھ یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا، غرور ایسے نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھیے. جماؤ کے ساتھ کلکلا کہاں پہ کرنا ہے؟ صرف 5 حروف پہ، وہ جہاں کہیں بھی آئیں گے. کون سے؟ ان کا ٹرم کیا ہے؟ کتب چت،
ان کی سپیلنگ کیا ہے؟ ق ط ب ج د، یہ 5 حروف جہاں کہیں آئیں گے کلکلے کے ساتھ ان کو پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو جب سکون کے ساتھ آئیں گے، جزم کے ساتھ آئیں گے، تو ان کو یا پھر ہم ان کو عارضی سکون کرتے ہوئے ان کی حرکت کو ہم روک دیں گے، تو ہم ان کو ہلائیں گے نہیں، ان کو ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔